آخری 48 گھنٹے میں ایران کی ہماری سورسز نے بتایا کہ جو مجتبیٰ خامنئی تھے ان کے اسپرچل لیڈر، ان کو تھوڑے سے دوبارہ کچھ ہیسیٹیشن آ رہی تھی، کچھ شکوک آ رہے تھے امریکنوں کی نیت پہ، اور ان کا خیال تھا کہ شاید ابھی صلح نہ ہو۔ پھر انہوں نے اپنی نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کا ایک ووٹ کروایا۔ پہلا جو ووٹ آیا اس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم نے صلح نہیں کرنی اور کوئی ابھی ایگریمنٹ یا MOU سائن نہیں ہوگا۔ اس کے بعد غالب باف صاحب اور اراغچی صاحب یہ دونوں بہت ایکٹیو ہوئے، بس ان کا خیال تھا کہ ابھی بھی یہی ڈپلومیٹک ایفرٹ کو لیڈ کر رہے ہیں، اور وہاں پہ جو ینگ اور زیادہ سخت گیر IRGC کے دوسرے لوگ ہیں ملٹری کمانڈ کے، ان کا ویو پوائنٹ کچھ اور تھا۔ پھر وہ انہوں نے اپنی کوششیں کی تو پھر ایک دوبارہ ووٹ کروایا گیا۔ اس ووٹ میں پھر یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں، ہم اس پہ سائن کریں گے اور یہ چیزیں اس پہ ہوں گی۔ سو یہاں بھی بالکل ٹچ اینڈ گو ہوا ہے، ایران کے اندر بھی اس طرح نہیں ہوا کہ خالی امریکہ اسرائیل نے مسئلہ ڈالا ہوا تھا، ادھر بھی ایک سیریس ڈفرنس آیا ہوا تھا۔ سو یہ پھر ڈیولپمنٹ ہوئی۔ آج JD وینس نے 2-3 انٹرویوز دیے اور اسی میں اس نے خبر یہ بریک کی کہ ہم نے ڈیجیٹلی سائن کر دیا ہے۔ اب CNN نے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، اس نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اور وینس نے کیا، لیکن وینس کا انٹرویو اور بھی بڑی چیزوں سے امپورٹنٹ ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ان سے سوال ہوا کہ ایرانی کہہ رہے ہیں کہ یہ طے ہو گیا ہے کہ ان کے جو 300 بلین کے اثاثے اور پیسے دنیا میں فریز ہوئے ہیں ان کو رسائی دی جائے گی، ایکسس۔ اس پہ انکار نہیں کیا وینس نے، انہوں نے کہا بالکل دیٹس دا سارٹ آف تھنگز دے ہیو ایکسس ٹو ایز لانگ دے آنر دیئر اینڈ آف آبلیگیشن، کہ بالکل ایکسس والا انہی چیزوں کے بارے میں باتیں ہوں گی، اگر یہ اپنی آبلیگیشن اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے تو بالکل ہوگا۔ پھر اس نے یہ بھی کہا کہ ہم سائن وغیرہ کا کر دیا، اور اس نے کہا یہ 2 سٹیپ کا ہمارا ایگریمنٹ ہوگا۔ ہم ایرانیوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ کا ایکسیس ہو اپنے انسینکشنڈ اکانومی کا، اور دوسرا ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں انٹو دا ورلڈ، اور لیکن اگر آپ اپنی کمٹمنٹس کریں۔ پھر اس نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ اپنی ریلیشن شپ ہمارے سے بدلنا چاہتے ہیں ایران والے تو ہم بھی تبدیل کرنے میں تیار ہیں، اور ہم اب ڈائریکٹلی بات کر رہے ہیں، ہم ڈائریکٹلی ایرانین سسٹم سے بات کر رہے ہیں، ہم نے کچھ اچھی ریلیشن شپس وغیرہ بنائی ہیں۔ اسرائیل کے سوال پہ ان سے پوچھا گیا کہ اسرائیل تو مانتا نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے، تو انہوں نے کہا وی ایکسپیکٹ ایوری بڈی ان دا ریجن ٹو آنر دس ایگریمنٹ۔ یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سن لیں کہ انہوں نے ایگزیکٹلی کیا کیا باتیں کی۔ We already signed the deal digitally yesterday, and there's been no money released, and that won't change, George. Again, this is a performance-based thing. We are now speaking directly to the Iranian system. We have some good relationships there. If you guys want to change your relationship with the United States, we will change our relationship with Iran. That's the offer. The agreement is fundamentally built around a 2-step verification process. We say to the Iranians, you are welcome to have access to an unsanctioned economy. You're welcome to be re-invited into the world economy, but only if you honor the commitments that you make in this agreement. Walk through some of this. The Iranians are saying that they're going to have access to a $300 billion reconstruction fund. True or false? Well, and that's the sort of thing they could have access to, funded by the Gulf Coast Coalition, so long as they honor their end of the obligation. Is Israel on board with this? It doesn't appear so at this time. What are you hearing? What are you thinking? Israel's been a good partner, but we do expect everybody in the region. They've been participating in this peace agreement. They've been participating. What the president has said is that we expect everybody to honor this agreement. اب خبریں کیا ہیں؟ خبریں یہ ہے کہ قطر کے پاس جو ان کے سینکشن فنڈز ہیں اس کے کم 6 بلین تو قطر کے پاس ہیں، اور آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میں قطری ڈیلیگیشن بہت زیادہ ایکٹیو تھے، اور جب قطر کے ساتھ جب اراغچی صاحب بھی گئے دوحہ تو اس میٹنگ میں ان کے گورنر اسٹیٹ بینک بھی ساتھ تھے۔ جو خبریں ہمیں آ رہی ہیں کہ بیہائنڈ دا سینس کچھ چیزیں طے ہیں کہ جو قطر کے پاس 6 بلین ہیں وہ شاید انڈکلیئرڈ طریقے سے ایران کو دے دیے جائیں۔ میری آج بہت ایک سینئر عہدیدار سے بات ہوئی واشنگٹن میں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ ایکسس کا کیا مطلب ہے؟ بس ہر جگہ امریکن ایک ورڈ یوز کر رہے ہیں کہ ایرانیز ول ہیو ایکسس ٹو دیئر فنڈز وغیرہ، یا آپ دے دیتے ہیں یا نہیں دیتے، ایکسس کیا ہے؟ وہاں پہ اب ایکسس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ جب ایکسس ہوگا تو آپ اس طرح سمجھ لیجئے جس طرح آپ کریڈٹ کارڈ سے اپنے پیسے استعمال کر رہے ہیں کہ آپ ڈکلیئرڈ پرپز کے لیے اپنے ایسٹ وہاں سے لیں گے، پیسے لیں گے، تو ہمیں پتا ہوگا کہ آپ پیسے کہاں لگا رہے ہیں، اگر تاکہ امریکنوں کو یہ ڈر ہے کہ یہ دوبارہ میزائل پروگرام میں اس چیزوں میں وہ کریں گے، تو اس لیے ایکسس تھا۔ اب اس پہ ظاہر ہے ٹیکنیکل جب ٹیمز بیٹھیں گی تو یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ تو یہ اب اس وقت سچویشن یہ ہے۔
ابھی تک پیکج کی ڈیٹیلز نہیں آئیں، لیکن اگر آپ ایران کے فارن منسٹری کا اسپوکس پرسن اسماعیل بقائی صاحب کی باتیں سنیں تو لگتا ہے آپ کو کافی کلیئر چیزیں آ جاتی ہیں. انہوں نے 5-7 امپورٹنٹ باتیں بتائیں. ان کا ایک تو جب ہمارا ایگریمنٹ ہو جائے گا نیوکلیر پروگرام کے اوپر تو پھر ہم اس کو UN سیکورٹی کاؤنسل سے ریٹیفائی یہ ہونا ضروری ہے، اور یہ UN جو ہے اس کو انڈورس کرے جب 60 دن کی نیگوسیشنز ختم ہوں گی. پھر انہوں نے کہا کہ جون سی ہم نے کبھی بھی ٹول نہیں مانگے یہ ہرمز کے اوپر. ہم فیس کی بات کر رہے ہیں، میری ٹائم سروسز فیس، کیونکہ ہم نے اس میں اس کا امپیکٹ ہے، انوائرمنٹل امپیکٹ ہے، ہم نے سیکورٹی سے گزارنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تو ہم اور عمان مل کے اس کا فارمولا بنائیں گے سب کچھ. دوسرا اس نے کہا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ نے کمٹ کیا ہے کہ ہمارے جو فروزن فنڈز ہیں دنیا میں وہ ریلیز کریں گے. اور وہ ایک انٹرسٹنگ بات انہوں نے کی کہ کمپنسیٹنگ فار ڈیمیجز ڈیورنگ دا وار انڈر دا فریم ورک ڈیل. یہ ابھی تک امریکہ کبھی بھی نہیں یہ کہتا، وہ ڈیمیجز کی بات امریکہ کبھی نہیں مانتا. پھر انہوں نے کہا کہ جو ابھی تک رسپیکٹ جو ٹرسٹ ہے وہ ابھی ٹائم لگے گا امریکہ کو ارن کرنے میں، اٹ ول ٹیک ٹائم. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جمعے سے پہلے ہم ریجن کی کنٹریز میں جائیں، وزٹ کریں، کیونکہ یہ فریم ورک وغیرہ ہے اس کے اوپر ہم نے چیزیں کچھ اگری کرنی ہیں. وین ایوری تھنگ از اوکے وی ول اناؤنس اینڈ ڈکلیئر وزٹنگ سم کنٹریز ان دا ریجن. پھر امپورٹنٹ بات انہوں نے کہا کہ وار ان لیبنان جو ہے پارٹ اینڈ پارسل ہے آف دا میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ود دا US، اور اگر ایٹ اینی مومنٹ اگر کوئی چیزیں بدلیں اور ضرورت پڑی تو پھر ہمارے پاس دوسرے ٹولز بھی ہیں ٹو فورس دی ادر پارٹیز ٹو بی اپ ٹو دا ریسپانسبلٹیز. یعنی کہ انہوں نے بھی ایک ٹکا دیا. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ابھی تک آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے بھی ایک تاثر یہ دیا تھا جیسے لیبنان اس ڈیل کا حصہ نہیں ہے سیز فائر کا. اس پہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا جس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں لیبنان کا حصہ ہے. اب جب ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ آیا اس بارے میں تو اس میں انہوں نے کہا کہ تمام خطوں میں جنگ بند ہوگی انکلوڈنگ لبنان. تو اب وہ بھی لیبنان کو بیچ میں لے کے آ رہے ہیں، اور یہ سب سے ٹرکی پوائنٹ ہے. لبنان کے اوپر بہت سویر ریاکشن آ رہا ہے اسرائیل میں. جو رائٹ ونگ میڈیا، جو رائٹ ونگ پولیٹیشین جو کل تک گن گاتے تھے ٹرمپ کے، اب گالی گلوچ پہ اتر آئے. اور بس آپ کیا میں آپ کو بتاؤں، جو ان کا وہ بدبودار قسم کا وزراء ہیں، منسٹر فار نیشنل سیکورٹی جو ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ انہیں کہ ہمیں وی مسٹ کنٹینیو ڈسٹرائنگ دا ہاؤسز ان سدرن لیبنان. ہمیں ابھی بھی گھر تباہ کرتے رہنا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ جتنے وہاں کے رہنے والے ہیں ان کو ساؤتھ لیبنان سے دفع کر دیں، دور کر دیں. ہم حزب اللہ کے تمام چیزیں جو ہیں ٹیررسٹ اڈے ختم کریں گے. پھر دوسرا منسٹر کہتا ہے ٹرمپ سے کا جو ایگریمنٹ ہے یہ ہمیں بائنڈ نہیں کرتا. اسرائیل نہیں ہے، ملازم نہیں ہے، کوئی اس کا سبجیکٹ نہیں ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا. ہم انڈیپینڈنٹ اینڈ سوورن نیشن ہے، ہم کریں گے. ایک کہتا ہے نیتنیاہو از گڈ فار ایران، نیتنیاہو از گڈ فار حماس، نیتنیاہو از گڈ فار حزب اللہ، نیتنیاہو از بیڈ فار جیوز اینڈ بیڈ فار اسرائیل. ایک کہتا ہے کہ ہمیں ٹرمپ سے بہت محبت ہے اور ہمارا خیال ہے کہ شاید اس کو عقل آ جائے مگر ہم سمجھوتا نہیں کریں گے. لیبنان جو ہے وہاں پہ ریڈ لائن ان کی بن گئی ہوئی. جو بیزلیل سموٹرچ ہے، اگین رائٹ ونگ ایکسٹریم سٹنکنگ مین، وہ کہتا ہے امیجیٹ ٹیسٹ جو ہمارا ہے وہ لبنان ہے، اور ہم کوئی اکتوبر 6 کی ریالٹی پہ ہم واپس، اینڈ اس طرح کی بہت زیادہ چیزیں. ویری کوئکلی اگر ہم سم اپ کریں تو جب جنگ شروع ہوئی تھی امریکہ کیا کہتا تھا؟ امریکہ تو ہم آئیں گے، رجیم چینج کریں گے، میزائل پروگرام تباہ کریں گے، نیوکلیر ہتھیار ان کی فیسلٹیز ختم کر دیں گے، انرچ یورینیم اٹھا کے لے جائیں گے، اور بس اس کے بعد ایک پرو ویسٹرن، پرو امریکہ، پرو اسرائیل گورنمنٹ بنے گی. نیتنیاہو کیا کہتا تھا؟ نیتنیاہو کہتا تھا کہ جو میں نے غزہ کے ساتھ کیا میں اسے دگنا سلوک اور لیبنان کے ساتھ کروں گا اور ایران کے ساتھ کروں گا. ہم رجیم چینج کر دیں گے، ہم وہاں پہ پرو اسرائیل ایک اسٹیبلشمنٹ لے کے آئیں گے. دونوں ممالک کا کوئی بھی مقصد پورا نہیں ہوا، اور اب سارے اس چیز پہ کہتے ہیں کہ شاید یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بگیسٹ فارن پالیسی فیاسکو تھا. جتنے آبزرورز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹجک فیلئر تھا. اور وہی مجھے بات بار بار یاد آ جاتی ہے کہ وہ جو کہتے تھے نا کہ اگر اے سیمیٹریکل جنگ ہو تو پھر دا اسمالر نیشن جسٹ ہیز ٹو ون بائی ناٹ لوزنگ اینڈ دا بگر نیشن لوزز بائی ناٹ وننگ. وہ ایگزیکٹلی یہاں پہ ہو گیا. اب سوال 3-4 اٹھتے ہیں. بہت اللہ نے عزت دی، بہت ہمارا دنیا میں سٹیٹس ہی بدل گیا. چلیں یہ تو ہو گیا، تاریخ بھی ہمیں یاد رکھے گی. ہاؤ ڈز پاکستان ٹرانسلیٹ انٹو ہمارے جو آگے لانگ ٹرم میں اکنامک انٹرسٹ ہیں، دوسرے انٹرسٹ ہیں؟ وہ
سیکنڈ، کیا اب جب صلح ہوگی، کیا ایران اور یہ تمام ممالک جو آپس میں جنگیں بھی کرتے رہے، جن پہ ایران کے حملے بھی ہوئے تھے، یہ مل کے کام کر پائیں گے؟ کیا اس تمام آگ سے، اس جنگ کی آگ سے جس نے ہزاروں لوگ شہید ہوئے، جس میں اربوں ڈالرز کی تباہی ہوئی، کیا اس کے بعد ایک نیا اکنامک سیکیورٹی آرڈر، مسلم کنٹریز ڈومینیٹڈ آرڈر مڈل ایسٹ میں نکلے گا؟ اور اگر نکلے گا تو پاکستان کا اس میں رول کیا ہوگا؟ اور کیا اسرائیل کی جو ہیجمنی تھی اب تک ملیٹریلی اور دوسری، کیا اب وہ کنٹین ہوگی یا اس میں ایک نیا راؤنڈ ہم دیکھیں گے؟ یہ بڑے سوال ہیں.